دوستو یہ بات ہے 1990 کے اوائل کی، جب ایک نو عمر ثقلین نے لکشمی چوک کے علاقے میں کرکٹ کھیلنا شروع کی۔ ظریف میموریل کرکٹ کلب سے بنیادی چیزیں سمجھی۔ ثقلین کے دونوں بڑے بھائی کرکٹ اچھی کھیلتے تھے، انڈر 19 تک گئے مگر قومی ٹیم تک نہ پہنچ سکے۔ ثقلین کے بھائیوں کو لگا کہ لڑکے میں سپارک ہے، اس لیے پہلے اس سے وکٹ کیپنگ کروائی اور پھر فاسٹ بالنگ، مگر دونوں میں عدم دلچسپی کے بعد انہیں آف سپنر کی حیثیت سے ٹیم میں کھلایا گیا۔ ایک پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہوئے ثقلین نے ابتدائی دنوں کو یاد کیا اور بتایا کہ ایک میچ میں بحیثیت آف سپنر انہوں نے ایک اوور میں 32 رنز کھائے، جس کے بعد انہیں جگہ جگہ چھیڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رمضان کپ کا میچ تھا جو ہم اس دور میں 20 اوورز کا T20 کی طرح کھیلتے تھے۔ ایک بار کافی رنز کھانے کے بعد گھر واپسی تک ہر کوئی مجھے 32 رنز کھانے والا بولر کہہ کر تنگ کر رہا تھا۔ ثقلین مشتاق نے کہا کہ جب مجھے لوگ تنگ کرتے تھے تو میں نے ٹھان لی کہ ایسی چیز کا سہارا لوں جو صرف میری ہو۔ جیسے عمران خان کا ان ڈپر مشہور تھا، عبد القادر کی گگلی مشہور تھی، میں نے بھی دعا مانگی مجھے بھی کچھ ایسی ہی چیز مل جائے۔ یہیں سے ثقلین مشتاق کے دوسرا کی شروعات ہوئی، جس نے سچن سے لے کر مارٹن تک دنیا کے بہترین بلے بازوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ وہ متعدد انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر ٹیبل ٹینس کی بال سے سپن کرنے کی پریکٹس کرتا تھا۔ 3 سال میں نے ایک ایسی گیند پر کنٹرول حاصل کر لیا جو آف سپن کی طرح کروائی جاتی تھی مگر موومنٹ لیگ سپن جیسی ہوتی تھی۔ میری انگلیاں چھل جاتی تھیں مگر میں نے اس میں مہارت حاصل کر لی اور پھر ثقلین نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر، سلیکٹر اور تقریباً ہر لیول پر کوچنگ کرنے والے ہارون رشید، جنہیں دنیا شاہد افریدی کو متعارف کروانے کی وجہ سے جانتی ہے، ثقلین کو ٹیسٹ ٹیم تک پہنچانے کا وسیلہ بنے۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے ہارون رشید نے بتایا کہ یہ سن 1993-94 کی بات ہے، جب وہ انڈر 19 ٹیم کے کوچ تھے تو پاکستان بھر سے جتنی بھی کرکٹ ایسوسی ایشنز تھیں سب سے کہا گیا تھا کہ 10 بچوں کی فہرست دے۔ کوئی 7 ایسوسی ایشنز نے 70 بچوں کے نام دیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈیفنس کے ساؤتھ اینڈ کرکٹ کلب میں نے ان 70 بچوں کو جمع کیا اور حسیب احسن کی سرپرستی میں سلیکشن کمیٹی نے ان میں سے بہترین بچوں کو سلیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیمپ کے اگلے دن ایک دبلا پتلا لڑکا آیا اور درخواست کی کہ اسے بھی آزما لیا جائے۔ اس کا نام تھا ثقلین مشتاق۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے صبح آنے کے لیے کہا تاکہ اس کی بالنگ بیٹنگ کو جانچ سکوں۔ حسیب احسن، ظہیر عباس اور شفیق پاپا صبح آئے تو میں نے ان کو بھی کہا کہ یہ لڑکا ایسوسی ایشن کے ذریعے نہیں آیا مگر ہے بڑا زبردست۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ حسیب احسن خود ایک آف سپنر تھے۔ وہ ثقلین کے دوسرا سے چونک گئے۔ ہم نے اسے یوتھ ٹیم میں شامل کیا اور اس نے دوسرے ہی میچ میں 4 وکٹیں لے لیں، جس میں کریگ ملن کی وکٹ شامل تھی۔ اس کیمپ سے نکل کر وہ انڈر 19 ٹیم میں آیا اور دورہ نیوزی لینڈ میں صرف 14 کی اوسط سے 18 وکٹیں حاصل کی۔ پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں ظہیر عباس ثقلین مشتاق کو اپنے ساتھ PIA لے گئے اور PIA جانے کے بعد ان کا سابقہ پڑ گیا وسیم اکرم اور معین خان سے۔ پاکستان کے سابق کپتان معین خان نے BBC سے ثقلین کے بارے میں بات کی۔ معین خان نے کہا کہ ثقلین میرے بچوں کی طرح ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ میں ہی تھا جس نے PIA کے سلیکشن ٹیم کے ساتھ اسے پہلی دفعہ ماڈل ٹاؤن گراؤنڈ پر دیکھا تھا۔ ایک منفرد صلاحیت کا حامل سپنر تھا۔ اس کا یہ دوسرا جو تھا بہترین بال ہے کیونکہ اس پر بڑے آرام سے کوئی بھی بڑے سے بڑا کھلاڑی آؤٹ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثقلین جیسا بولر میری ذاتی کارکردگی کے لیے بہت آئیڈیل تھا کیونکہ اس کی بالنگ پر ہی میرے ون ڈے میں سب سے زیادہ سٹمپ ہیں۔ میں بحیثیت وکٹ کیپر جب دل چاہتا تھا اسے دوسرا کروانے کے لیے کہتا تھا کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ بیٹسمین کے پیر کس طرح چل رہے ہیں تو میں سکی کو اشارہ کر دیا کرتا تھا۔ سن 1995 میں ثقلین مشتاق نے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور اپنے دوسرے ہی ٹیسٹ میں انہوں نے ارویندا ڈی سلوا اور ارجنا رانا ٹنگا کی اہم ترین وکٹیں حاصل کر کے اپنا لوہا منوایا۔ ارویندا 2 گیندوں پر 0 اور ارجنا گولڈن ڈک پر پویلین لوٹ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں نائٹ واچ مین کی حیثیت سے آزمایا گیا۔ ثقلین اس دور میں ٹیسٹ ٹیم میں مسلسل جگہ نہ حاصل کر سکے لیکن جب بھی کھیلتے کھل کر کھیلتے۔ شیخوپورہ میں وسیم اکرم کے ساتھ 313 رنز کی تاریخی پارٹنرشپ
हुई या श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में 58 रन और 9 विकेटें इन्हीं बल्ले से भी जब भी मौका मिला उन्होंने हासिल की। अलबत्ता वनडे टीम के बगैर नामुमकिन थी। सन 1996 के आलमी कप के बाद सकलैन मुश्ताक छा गए और सन 1996 और 1997 में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। वो तेज तरीन 100 विकेटें लेने वाले पहले स्पिनर बने, साथ ही तेज तरीन 250 विकेटों के रिकॉर्ड पर इन्हें 250 विकेटों के रिकॉर्ड पर अभी तक काबिज हैं। सन 1996 में दौरा ऑस्ट्रेलिया में इनकी धाक बैठ चुकी थी जब उन्होंने सलीम मल्ले के साथ शिराकत कायम करके इंडिया के खिलाफ कनाडा में खेले गए सहारा कप के मैच में फतह हासिल की। तब से इन्हें एक काबिल भरोसा टेल एंडर भी समझा जाने लगा। दिसंबर 1996 में सकलैन ने पाकिस्तान की पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में जारी सैफ अली की सीरीज में कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडलीड में 5 विकेटें हासिल करके उन्हें होम ग्राउंड पर शिकस्त दी और फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की। जब पाकिस्तानी टीम सन 1999-2000 में ऑस्ट्रेलिया गई तो इंडिया को शामिल करके एक और सैफ अली की सीरीज हुई जिसमें इब्तिदाई 2 मैचों में सकी ने ब्रिस्बेन के क्राउड को जगह से ना हिलने दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में जब वो 34वें ओवर में बैटिंग करने आए तो पाकिस्तान का स्कोर 103 था और 7 विकेटें गिर चुकी थीं। पहले वसीम अकरम के साथ 24 रन की इनिंग्स और फिर आखिरी 7 ओवर में वकार यूनुस के साथ 50 से ज्यादा नाकाबिल शिकस्त रन जोड़कर उन्होंने पाकिस्तान को एक मुनासिब टारगेट देने में मदद दी। 185 के ताकों में ऑस्ट्रेलियन टीम 140 पर 40 भी ना बना सकी और पाकिस्तान की कामयाबी में सकलैन के 5 चौकों से लदे नाकाबिल शिकस्त 37 रन ने कमाल कर दिया। अगले ही रोज उन्होंने बैटिंग के सिलसिले को वहीं से जोड़ा और इंडिया को परदेश में फतह से दूर रखा। इस बार भी वो 34वें ओवर में ही बैटिंग करने आए, मगर अब की बार स्कोर 120 था। टारगेट 196 का था और वसीम अकरम की जगह यूसुफ बैटिंग कर रहे थे। जब यूसुफ 63 रन बनाकर आउट हुए तब भी पाकिस्तान को जीतने के लिए 7 ओवर में 43 रन दरकार था और साथ में थे एक बार फिर वकार यूनुस। सकलैन ने यहां लगातार दूसरे दिन सीनियर बैट्समैन का रोल निभाया और यूसुफ के आउट होने के फौरी बाद श्रीनाथ को छक्का लगाकर अपने अज़ाइम से आगाह कर दिया। आखिरी गेंद पर 1 रन दरकार था और सकलैन मुश्ताक कामयाबी के साथ सिंगल लेकर इंडिया के शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। शाबा सकी शाबा, यू आर सिक, उल्टी फेंक खड़ी हो जाएगी, दूसरा करो। ये सब आवाज़ें मेरी उम्र के हर क्रिकेट के शौकीन ने इस्तेमाल की हैं। मोइन खान की आवाज़ में इन सदाओं ने सबको इस स्पिरिट में ढाल दिया था जिससे पाकिस्तान खेल रहा था। सकलैन ने एक रोज़ा मैच में 2 हैट्रिक की हैं। एक स्पिनर का हैट्रिक करना इस दौर में जो शेर लाने के मुतरादिफ था। दोनों हैट्रिक जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, एक पेशावर में 1996 में जबकि दूसरी 1999 के आलमी कप के मैच में। दोनों में विकेटों के पीछे गाइड करने के लिए मोइन खान मौजूद थे। उन्होंने BBC उर्दू को बताया कि सकलैन दूसरों से अलग क्यों था। सकी एक मुनफरद बॉलर था, मेंटली स्ट्रॉन्ग था, फिजिकली फिट। वो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ था और बहुत सारी जिम्मेदारियां इसने निभाई। बड़ों की बात भी सुनता था। ये चीज़ें होना किसी भी बड़े प्लेयर्स के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ये सब इसके अंदर मौजूद थी। मैंने जब भी इसको विकेटों के पीछे से मशवरा दिया इसने इस पर अमल किया और इसका फायदा हुआ और टीम को बड़ी फतुहात हुई। एक रोज़ा क्रिकेट में सकलैन का रिकॉर्ड अजीम स्पिनर शेन वॉर्न जैसा ही है। वॉर्न की सकलैन से सिर्फ 5 विकेटें ज्यादा हैं जबकि मैचों का फर्क 25 का है। वॉर्न की औसत 26 के करीब है जबकि सकलैन के 22 से भी कम। सकलैन की 6 मरतबा 5 विकेटों की कारकर्दगी के मुकाबले में वॉर्न सिर्फ एक बार ही 5 विकेटें ले सके हैं। शेन वॉर्न ने एक इंटरव्यू में सकलैन की कामयाबी का एतराफ़ करते हुए कहा था कि सकलैन इकोनॉमिकल भी हैं और 7 विकेटें भी लेते हैं, खासकर एक बाहर निकलती गेंद से जैसे बेशतर बैट्समैन समझ ही नहीं पाते, खासकर इंग्लिश बैट्समैन जिन्हें बाहर जाती गेंद को समझने में वैसे ही मुश्किल होती है। मोइन खान के मुताबिक वो बहुत अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग करता था, अटैक करना जानता था। इसको पहले सलीम मलिक और फिर वसीम अकरम ने आखिरी ओवर्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। वनडे के फर्स्ट पावर प्ले के अंदर और फिर आखिर के 4-5 ओवर्स के अंदर जिस तरह वो आके आखिरी 4 ओवर्स करता था वो कोई स्पिनर नहीं कर सकता था। सन 1999 का इंडिया का दौरा जहां बहुत सारी वजूहात की बिना पर यादगार रहा, वो इसमें सकलैन मुश्ताक की कारकर्दगी बेहतरीन रही।
دورے میں سکلین نے 3 میچوں میں 24 وکٹیں لیں، جس میں 2 مرتبہ 10-10 وکٹیں شامل تھیں۔ معین خان اس دورے میں وکٹ کیپر تھے اور انہیں یہ دورہ آج بھی ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ سکلین کا دورہ انڈیا تو کمال تھا، چنئی میں 10 وکٹیں حاصل کیں اور ہم وہ میچ جیت گئے۔ سب کو پتا ہے کہ کتنا مشکل میچ تھا۔ سچن تندولکر کتنے آرام سے میچ لے کر جا رہا تھا۔ اس موقع پر بال کو صرف ٹاس کرنا کسی لیجنڈ کے ذہن میں آ سکتا تھا، کسی ایسے بندے کے ذہن میں جو خود رسک لینا جانتا ہو اور جس کو خود پر بھرپور اعتماد ہو۔ اس نے وہ بال کی اور وسیم اکرم نے کیچ پکڑا جو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے سری لنکن آف سپنر مرلی دھرن بھی دوسرا سیکھنے کا کریڈٹ سکلین مشتاق کو دیتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ 1995 کے دورہ پاکستان میں مجھے سکلین مشتاق کے دوسرے نے کافی متاثر کیا تھا۔ سکلین عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے مگر پھر بھی مجھے ان سے اس گیند کے حوالے سے بات کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی۔ سکلین مشتاق نے مجھے یہ گیند سکھائی مگر مجھے اسے ماسٹر کرنے میں 3 سال لگ گئے اور جب میں نے دوسرا کرنا شروع کیا تب بھی میں ٹیسٹ کرکٹ میں 100 وکٹیں حاصل کر سکا۔ سن 1997 میں سکلین مشتاق نے سرے کاؤنٹی جوائن کر لی اور 1974 کے بعد سرے کو نہ صرف پہلی مرتبہ بینسن اینڈ ہیجز کپ جتوانے میں کامیاب ہوئے، اس گراؤنڈ پر مڈل سکسز کے خلاف 10 وکٹیں حاصل کیں جس میں ہیٹ ٹرک بھی شامل تھی۔ یہاں انگلینڈ کے سابق ٹیسٹ لیگ سپنر کے ساتھ ان کی جوڑی نے خوب رنگ جمایا اور 1999 کے بعد سے 3 مرتبہ چیمپئن شپ ٹائٹل جتوانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ سرے ٹیم کے کپتان سابق ٹیسٹ کرکٹر ایڈم ہولی اوک بھی سکلین کے پرستار نکلے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کبھی جب مجھے ڈکلیریشن کرنے میں مشکل ہوتی تھی اور لگتا تھا کہ سکور بورڈ پر رنز کم ہیں تو سکلین مجھے ہمت دلاتا تھا اور کہتا تھا کہ پہلے آخری دن 250 کا دفاع کرنا ہو ہم میچ جیت جائیں گے۔ تب بھی مجھے لگتا تھا کہ سب کنٹرول میں ہے اور ہم واقعی جیت جاتے تھے۔ سن 2001 میں معین خان کی قیادت میں نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم نے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پہلے ٹیسٹ میں کامیابی اور دوسرے کو ڈرا کیا تھا۔ سکلین کی پہلے ٹیسٹ میں 8 وکٹوں اور دوسرے میں واحد سنچری نے سیریز ڈرا کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سیریز میں سکلین کی سلیکشن پر سوال اٹھائے گئے مگر انہیں ساتھ لے جایا گیا جہاں انہوں نے کارکردگی دکھا کر ناقدین کو خاموش کر دیا۔ 2003 کے عالمی کپ میں ناقص کارکردگی کے بعد وسیم اکرم، سعید انور اور وقار یونس ریٹائر ہو گئے جبکہ انضمام اور سکلین کو گھر بھیج دیا گیا۔ دانش کنیریا اور شعیب ملک کی موجودگی سے سکی قصہ پارینہ بنتے گئے۔ سکلین نے بنگلہ دیش کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں کم بیک کیا مگر صرف 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کا آخری ٹیسٹ بھی اس گراؤنڈ میں 7 ماہ بعد انڈیا کے خلاف کھیلا گیا۔ 2024 میں سکلین کے گھٹنے کے دوسرے آپریشن نے انہیں کرکٹ سے دور کر دیا اور وہ دھیرے دھیرے سین سے ہی غائب ہو گئے۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سکلین نے کوچنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پاکستان کی کوچنگ سنبھالتے ہی پہلے تک نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ سمیت مختلف ٹیموں کے ساتھ کوچنگ سٹاف کا حصہ بنے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے تو پلیز بھائی کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ باقی دوستوں یہ ہے کہ میری جو اردو لینگویج ہے یہ تھوڑی کمزور ہے، جو مجھ سے اس ویڈیو کے دوران غلطیاں ہوئی ہیں الفاظ میں تو پلیز فار گیو می، مجھے معاف کر دیں۔